میں ہے کہ آج کی محفل ہمارے بھائی عاقب صاحب کی شادی کی خوشی میں ہے، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اقبال صاحب کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس پورے سلسلے میں جو چند دن بعد بارات، ولیمہ، مہندی، یہ جو پورا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور یہ شادی پورے ان کے خاندان یعنی دونوں خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشیوں کا باعث بنائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے تو ٹائم بھی مختصر ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں کوشش کروں گا مختصر سی حاضری پیش کی جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت حاضری بیان فرمائی، حاضری فرمائی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ نظامی صاحب ماشاءاللہ ہمارے پرانے دوست ہیں اور بڑا پیارا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماشاءاللہ پہلا انعام انہوں نے مرکز سے لیا تھا، مقابلہ حسن نعت کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، خلوص میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی، مشہور آیہ کریمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا مقصد بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عربی زبان میں جمع کم از کم 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمارے اردو میں واحد اور جمع، ایک کے لیے واحد، 2 یا 2 سے زائد کے لیے جمع، لیکن عربی زبان میں 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، اور 2 سے زائد یعنی کم از کم 3 ہوں تو پھر یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں عالمین جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں علماء نے فرمایا کم از کم 3 جہان، ویسے تو جتنے بھی جہان ہیں میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن کم از کم یہاں جو ہے 3، وہ کون سے ہیں؟ ایک دنیا، عالم دنیا، یہ دنیا کا جہان ہے، میرے آقا اس کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اس پہ بے شمار آیات، احادیث، واقعات موجود ہیں کہ میرے آقا کس طرح رحمت بن کے آئے، کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے، اس دنیا میں تشریف لانے سے ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی۔ بیواؤں، یتیموں جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بیٹیوں کی عزت نہیں تھی، زندہ دفن کیا جاتا تھا، ماں کی عزت نہیں تھی، بہن کی عزت نہیں تھی، میرے آقا نے ان تمام کو عزتوں سے نواز دیا۔ فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت آ جاتی۔ آج کے دور میں یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہو، بیٹی کی کوئی عزت نہ ہو، اس دور میں میرے آقا کا یہ فرمان اور آقا کا یہ اعلان فرمانا بڑی عظمت کا حامل ہے۔ فرمایا جس گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو اس گھر میں رب کی رحمت آتی ہے، اور یہاں تک فرمایا جس گھر میں بیٹی ہو وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اس کا خیال رکھے اور اس کی اچھی جگہ شادی کرے، فرمایا وہ میرے ساتھ قیامت اس طرح ہوگا جسے 2 انگلیاں۔ اس طرح مظلوم کے بارے میں، ماں کے بارے میں، اور یہ میرے آقا نے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی، میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ سیدہ حلیمہ تشریف لائیں، میرے آقا تشریف فرما ہے، جب دیکھا سیدہ تشریف لا رہی، میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہوئے، چادر بچھا کے دی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری ماں حلیمہ ہے جس کا دودھ تمہارے نبی نے پیا ہے، یعنی ردائی والدہ، دودھ پینے والی والدہ کا بھی میرے آقا نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا اور چادر بچھا کے دی۔ اور اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، عشاء کی نماز ہو، 2 رکعت پڑھ چکا ہوں، اور میری ماں مجھے آواز دے، یعنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری ماں مجھے آواز دے تو میں نماز چھوڑ کر ماں کے قدموں میں چلا جاؤں۔ تو یہ ماں کی عظمت، بہن کی، اب وقت اجازت نہیں دیتا، جب سیدہ شیمہ تشریف لائی، جب کفار کے قیدی ہو کر آئے تو وہ آپس میں چندہ اکٹھا کر رہے تھے کہ آؤ چندہ اکٹھا کرو تاکہ ہم اپنے قیدیوں کو آزاد کروائیں۔
جب شیمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کس لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہو؟ ہمارے قیدی قید ہو گئے ہیں، ان کو چھڑانا ہے، کتنا خرچہ ہے، کس نے قید کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے چھوڑو، پھر یہ پیسہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، اب مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اور پھر یہ وہ مکی دور نہیں تھا جو آزمائشی اور تکلیفیں تھی، یہ مدنی دور تھا۔ کر رہا تھا کہ جب یہ حضور کی ردائی بہن تھی جو بچپن میں آقا علیہ السلام کو کھلایا کرتی تھی، جب پتہ چلا مدنی دور تھا کہا مجھے لے چلو۔ جب وہ لایا گیا تو یہ آقا علیہ السلام کا یہ مدنی دور، کیونکہ مکہ المکرمہ میں مشکلات تھی لیکن مدنی دور میں آسانیاں تھیں۔ آقا علیہ السلام کے خیمے پر صحابہ کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ جب سیدہ شیمہ تشریف لائیں تو راستہ روک لیا، یہاں اندر کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ کون ہے؟ تم نہیں پہچانتے؟ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ نظریں جھک گئیں، صحابہ کی نظریں جھک گئیں، اندر تشریف لے گئیں۔ آقا علیہ السلام نے پہچان لیا، کھڑے ہو کر استقبال فرمایا، میری بہنہ کیسے آنا ہوا؟ تو مدعا بیان کیا کہ آپ کے ہاں ہمارے قیدی ہیں، ہمارے خاندان کے، ہمارے لوگ، میں ان کو آزاد کروانے آئی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اے بہن تو کیوں آئی؟ پیغام بھیج دیا ہوتا، اب تو آئی ہے تو جاؤ سارے قیدیوں کو آزاد کیا جاتا۔ پھر میرے آقا خیمے سے باہر تشریف لائے، صحابہ موجود تھے، صحابہ کو جمع فرمایا، فرمایا میرے صحابہ میں ہر کام میں تم سے مشورہ کرتا ہوں، آج ان قیدیوں کو آزاد کرنے میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا، ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ میری بہن میرے دروازے پہ آئی تھی، اس لیے میں نے سب کو آزاد فرما دیا ہے۔ تو صحابہ بھی حضور کے غلام تھے، عرض کیا حضور ہم کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے؟ آپ تو مالک ہیں، آپ کی مرضی ہے، ہم تو آپ کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ خود پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ماں کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، اور میرے آقا ان تمام رشتوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اس طرح مظلوموں کی بات، بیواؤں کی بات، میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے اور خطاب فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں کہ اعلان نبوت سے قبل مکہ میں ایک تنظیم قائم ہوئی تھی، چند نوجوانوں نے مل کے ایک مشورہ کیا تھا، ایک باڈی بنائی تھی کہ ہم آپس میں آج کے بعد اس اتحاد کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی بیوہ پر کوئی ظلم نہ کرے، کسی غریب پر، یتیم پر کوئی ظلم نہ کرے، اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کو روکیں گے۔ اس تنظیم کے ممبر میرے نبی بھی تھے، اور میرے نبی مدینہ میں بیٹھ کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی مجھے پکارے تو میں محمد سب سے پہلے ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ فرمایا میں آج بھی اس عہد پر قائم ہوں، عہد مکہ میں ہوا تھا، چند لوگوں نے کیا تھا، میرے نبی نے، باقی پتہ نہیں کہاں تھے، لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں آج بھی میں اس عہد پر قائم ہوں، آج بھی کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مظلوم پکارے گا تو میں محمد سب سے پہلے ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ تو یہ میرے آقا، اور بے شمار روایت ہیں کہ میرے آقا اس دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے۔ دوسرا جہان عالم برزخ ہے، قبر کا جہان ہے، میرے آقا اس کے لیے بھی رحمت بن کے آئے کہ قبر میں بھی سوال و جواب ہوں گے، من ربک ما دینک، تیرا رب کون سا ہے، تیرا دین کون سا ہے، یہ 12 اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو قبر میں بھی نجات ہوگی تو میرے نبی کے صدقہ میں ہوگی۔ اور تیسرا جہان عالم آخرت ہے، قیامت کے دن جب ہر کوئی نفسا نفسی پکار رہا ہوگا، انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام لوگ مخلوق جمع ہو کر ابو العادم سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کچھ کیجئے، یہ مشکل ترین وقت، سوانیزے پہ سورج، ہر کوئی اپنے پسینے میں شرابور، ہر کوئی اپنے نفسا نفسی میں ہے، کچھ کیجئے۔ تو وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، اب غیر ذالک، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے ہر کوئی یہ کہے گا اب غیر ذالک، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر فرمائیں گے ہاں راستہ میں بتاتا ہوں، وہ محمد کھڑے ہیں۔ سب کا رخ آقا کی طرف کریں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے جب وہ آقا کی طرف چلیں گے، آقا پہلے بازو پھیلا دیں گے، انا لہا، میں ہوں نا،
انا لہا، میں ہوں نا۔ جب آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، آقا علیہ السلام اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیں گے، ارشاد ہوگا ارفع رأسک، اے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہو، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے۔ تو آقا علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میری امت، اس امت کی فکر کے لیے اس امت کا یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور آقا کی دعا سے وہ دن بھی اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ تو یہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اگر کام آنا ہے تو میرے نبی کی نسبت اور غلامی نے کام آنا ہے۔ باقی نسبتیں، باقی تعلقات، باقی رشتہ داریاں، باقی دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ہاں کام آئے گا تو میرے نبی کا تعلق کام آئے گا، یا میرے نبی کے غلاموں کی نسبت کام آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات طویل پکڑ گئی کہ میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور میرے آقا نے ہر موقع پہ اپنے امتیوں کو یاد رکھا۔ کبھی سوچ اے امتی، تو نے بھی اپنے نبی کو یاد کیا ہے؟ کبھی اس نبی کی یاد میں کچھ لمحات گزارے ہیں؟ کیا کبھی تیرا دل بھی اس محبوب آقا کی یاد میں دھڑکا ہے؟ کبھی اس دل کو اس قابل بنا کے دیکھ کہ وہ عشق رسول کی دولت نصیب ہو، پھر دیکھ کیسے دنیا میں مزہ آتا ہے، پھر یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ اب تو ہر طرف پریشانی ہے نا کہ بھائی بجلی بھی مہنگی ہو گئی، یہ فلاں چیز بھی مہنگی ہو گئی، آٹا بھی نہیں مل رہا، فلاں نہیں مل رہا۔ یہ جب تو اس محبوب کا ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں تیرے پیچھے پیچھے گھومیں گی۔ الحمدللہ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں، ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جس چیز کی طلب محسوس ہوتی ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے، ابھی وہ جملہ زباں پہ نہیں آتا، اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے۔ حدیث نعمت کے لیے ایک دفعہ ایک دور تھا، ہم اشتہاروں کا دور تھا، موٹر سائیکلوں پہ اشتہار لگایا کرتے تھے۔ جب حضور قبلہ عالم سجن سے تشریف لاتے، پروگرام بنتا تو پورے لاہور میں ہم گھومتے اشتہار لے کر ساری رات۔ تو ہمارا ایک دوست تھا، وہ میرے پاس آیا، کہہ رہا صاحب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار بات بتانے کی نہیں ہوتی، جب بتا دی جائے تو پھر وہ مزہ نہیں ہوتا۔ تو میرے پاس یہ 500 کا یہ پٹرول میں نے ڈلوایا تھا، اور تقریباً پورا مہینہ موٹر سائیکل چلایا ہے، پورا مہینہ پورے لاہور میں ہم گھومے، پٹرول دوبارہ وہی 500 سے پورا مہینہ چلایا، لیکن اب تجھے بتا دیا ہے اب نہیں چلے گا۔ تو اب بھائی بھی صورتحال یہ ہے کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا، کچھ حالات ایسے تھے۔ تو جیسے ہی وہ بتا دیا تو بات ختم ہو گئی۔ تو جب بتایا نہیں، توکل تھا، بھروسہ تھا، تو موٹر سائیکل چلتا رہا۔ اب لوگ دوست سوچیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی توکل کر کے دیکھو میرے بھائی، وہ مالک بڑا رازق ہے، مالک ہے۔ کبھی اس کے ساتھ لو لگا کر تو دیکھو، یہ سارا جہاں اللہ نے انسان تیرے لیے بنایا ہے۔ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو آج کی محفل کا یہی پیغام ہے کہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیں، محبوب آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اور اس کے لیے پھر کسی ولی کامل کی نسبت ضروری ہے۔ کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی اللہ کا بندہ ہو جو اس طریقت کے، اس معرفت کے رستے کا واقف ہو، جب اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو وہ بازو پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ پہ پیش کر دے گا۔ الحمدللہ ہمیں اس دور میں اس ولی کامل سے فیض ملا، یہ محبت بھری باتیں ملی، اس کا نام سجن سائن۔ وہ اسم اعظم کا وظیفہ عطا فرماتے ہیں، بائیں طرف پسلیوں کے نیچے دل ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو، کوئی وضو کی پابندی نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں، ہتھ کار ولے دل پروردگار۔ ہاتھوں سے کام کاج کرتے رہیں، آپ کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، انشاءاللہ ذکر کرو گے کل بھی سکون نصیب ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ آج مہنگائی کا دور ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہی بے سکونی ہے۔ پیسہ ہے تب بھی سکون نہیں ہے، گاڑی ہے تب بھی سکون نہیں ہے، اچھا گھر ہے تب بھی سکون نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بھئی ان چیزوں میں سکون ہے، لیکن خالق کائنات فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ کل بھی سکون نصیب ہوگا، جادو جن دیو کا اثر نہیں ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔
سب سے بڑا فائدہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں مقصد یہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ ہمارے مشائخ نے بتایا جو قلبی ذکر کرتا ہے، جو دل کا ذکر کرتا ہے، اس کی برکت سے آخری وقت میں زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پھر دعا گو ہیں اقبال طاہری صاحب، عاقل صاحب، ان کے گھر کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے معاشی جو بھی معاملات ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔